وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کے بعد انشاءاللہ نعتیں پڑھی جائیں گی، بلکہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا کلام پیش کرتا ہوں جو حمد بھی ہے اور نعت بھی ہے، آپ حضرات نے سننا ہے اور سبحان اللہ کہنا ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھے کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی حاکم برایا، تم ہی قاسم عطایا، تم ہی شافع خطایا، تم ہی دافع بلایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، وہ کنواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم۔ ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو،
خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ دل ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو چوری کر جائے۔ کوئی آیا نہ کوئی گیا، کوئی آیا اور گیا ہوتا تو شاید یہ بات بھی ہوتی کہ وہ لے کے گیا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا، ابھی یہی تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اے خدا کے بندو، یہ خدا کے بندے یہاں کون؟ یہ رجال الغیب، خدا کے بندے تو عام بھی ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کی طاقت ہے کہ ہم ولی کے دل کو ڈھونڈیں، کسی ولی کے دل کو ہم ڈھونڈ سکتے؟ تو یہ رجال الغیب کے بارے میں کہا کہ اے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو نا، ابھی یہی تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ اب رضا کے دل کو ڈھونڈنے نکلے، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، یہاں دیکھا وہاں دیکھا، مل ہی نہیں رہا۔ اب کیا کریں؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ رضا کی عادتیں دیکھتے ہیں، کیونکہ عادتوں سے بندہ پکڑ میں آتا ہے، کسی عادت کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو رضا کی عادتیں دیکھی تو رضا کو ہر لحاظ سے پناہ کے رسول پایا، ہر لحاظ سے۔ تو کہ چلو چلتے ہیں سرکار کے دربار میں، چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں، وہاں مل جائے گا۔ جب وہاں گئے دل مل گیا، اور کیسا ملا؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، پر یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدا۔ ایک اور کلام ہمارا ذکر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی فرمائش۔ بڑے لمیٹڈ لوگ بیٹھے ہیں اور سکون کے ساتھ سن رہے ہیں، تو مجھے ایسی محفلیں کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ یعنی کہ جہاں سننے والے، صرف سننے والے، تو وہاں پڑھنے کی بات ہی ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا کلام میں پڑھوں گا، آپ نے سننا ہے کلام۔ کیا پڑھوں؟ نہیں پڑھتا ہوں کوئی ایسا کلام جو بہت کم پڑھا ہوا محفلوں میں یہاں، وہ پڑھا ہوا اور پڑھے گا۔ چلے میں آپ کو سناتا ہوں کلام۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جان ہم کو، پھر دکھا دے، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے میرے فروزاں
کی زیارت ہے تو اس کیفیت کو بیان کرنے حالات کہ جب حضور کی زیارت ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے. فرماتے ہیں یاد میں جس کی نہیں ہوش تن و جاں ہم کو پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم. اور جب حضور آپ زیارت عطا فرماتے ہیں تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، دیر سے آپ میں آنا نہیں ملتا ہے ہمیں، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو، کیا ہی خود رفتہ کیا جلوائے جانا ہم کو. اور جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو، ہاں دکھا دے وہ ادائے گل خنداں ہم کو. کاش آویزائے قندیل مدینہ ہو وہ دل، کاش آویزائے قندیل مدینہ ہو وہ دل، جس کی سوزش نے کیا رش کے چراغاں ہم کو، جس کی سوزش نے کیا رش کے چراغاں ہم کو. اور میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، میرے ہر زخم جگر سے یہ نکلتی ہے صدا، اے ملیح عربی کر دے نمک دان کو، اے ملیح عربی کر دے نمک دان کو. سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، سیر گلشن سے اسیران قفس کو کیا کام، نہ دے تکلیف چمن بلبل بوستان ہم کو، کیونکہ جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، جب سے آنکھوں میں سمائی ہے مدینہ کی بہار، نظر آتے ہیں
خزاں دیدہ گلستاں ہم کو نظر آتے ہیں، خزاں دیدہ گلستاں ہم کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضور کی یاد میں بے قرار کر دیا اور بے کل ہو گئے، بے چین ہو گئے، تو وہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حاضر ہوئے اور جا کے کھڑے ہو گئے۔ آپ کی ماں تھی، سمجھ گئی کہ بیٹے کو حضور کی دیدار کی طلب نے بے چین کر دیا ہے۔ اب فرماتی ہیں بیٹا یہی رکو، اندر جاتی ہے، ایک آئینہ لے کے آتی ہے، آئینہ جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ وہ آئینہ کون سا آئینہ تھا؟ یہ وہ آئینہ تھا جس کو میرے آقا نے ایک بار یہ اجازت دی تھی کہ سامنے آ جاؤ۔ ایک بار میرے آقا نے اس کو اجازت دی تھی کہ ہاں دیکھ لیں۔ آئینے میں جب بندہ کھڑا ہوتا ہے آئینہ وہی دکھاتا ہے، آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ ایک شعر ہے، جو جھوٹی محبت کی نمائش میں ہے مصروف، اس شخص کو آئینہ دکھا کیوں نہیں دیتے؟ تو آئینہ جو ہوتا ہے نا وہ پیش کرتا ہے۔ آئینے کے سامنے آپ کھڑے ہو گئے تو آپ ہی نظر آؤ گے۔ وہ آئینہ جس کو حضور نے ایک دفعہ میرے آقا نے اجازت دی کہ آ جا دیکھ لے، تو اس آئینے نے کیا کیا؟ بس حضور کا جلوہ رکھ لیا۔ وہ آئینہ لے کر حضرت میمونہ ان کو دیتی ہیں کہ لو بیٹا یہ دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عباس جب وہ شیشہ دیکھتے ہیں، وہ آئینہ دیکھتے ہیں تو خود نظر نہیں آتے، حضور کا جلوہ نظر آتا ہے، کیونکہ میرے آقا کو حسن صباحت نہیں، حسن ملاحت ملا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے بھائی یوسف کو حسن صباحت ملا اور مجھ مصطفیٰ کو حسن ملاحت ملا۔ حسن صباحت وہ ہے کہ آنکھ پڑے تو جم نہ سکے، اور حسن ملاحت وہ ہے کہ جب نظر پڑے تو نظر ہٹ نہ سکے۔ اس آئینے نے بھی یہ گوارا نہیں کیا، ایک مرتبہ حضور کو دیکھا، جلوہ سنبھال لیا۔ امام عرب کہتے ہیں پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار، پردہ اس چہرہ انور سے اٹھا کر ایک بار اپنا آئینہ بنا اے مہتاب ہم کو، اپنا آئینہ بنا اے مہتاب ہم کو۔ نیر حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے، نیر حشر نے ایک آگ لگا رکھی ہے، تیز ہے دھوپ ملے سایہ دام ہم کو، تیز ہے دھوپ ملے سایہ دام ہم کو۔ اے رضا وصف رخ پاک سنانے کے لیے، اے رضا وصف رخ
کے لیے نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو نظر دیتے ہیں چمن مرغ غزل خواہ ہم کو۔ اب صاحب خانہ کی فرمائش پہ یہ کلام پڑھوں گا، آپ کی فرمائش ہے اور آپ کو سننا ہے، بلکہ میرے ساتھ مل کے پڑھنا، سب نے پڑھنا مل کے۔ بس جس پر کرم ہے وہ کرے گا، اس بات کا اظہار کرے گا جس پر کرم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں گردم بھرتا ہوں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں ہردم بھرتا ہوں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے نعت خوانی موت بھی غم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے میں گردم بھرتا ہوں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ تیرا وصف بیاں ہو کس سے، تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امی کی رسائی، اس گرد سفر میں کب ہے جبریل امی کی رسائی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ مجھ پہ مولا کا کرم ہے، ان کی نعتیں پڑھتا ہوں، دامن اپنا رب کی رحمت سے ہر دم بھرتا ہوں، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ بہرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا، بہرے بخشش پاس اپنے کچھ نہیں اس کے سوا، عمر بھر نعتیں سنیں گے اور سناتے جائیں گے، عمر بھر نعتیں سنیں گے اور سناتے جائیں گے، نعت خوانی کا نشہ
نس نس میں ایسا چھا گیا رات خوانی کا نشہ نس نس میں ایسا چھا گیا قبر میں بھی گیت بیدم مصطفیٰ کے گائیں گے میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں گردم بھرتا ہوں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو گئے ان کا ثنا تھا یہ معمولی بات نہیں میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے میرے آقا تو ہیں سینے سے لگانے کے لیے بخش دی سرکار نے بخش دی نعت کی دولت میرے آقا نے مجھے کتنا پیارا ہے وسیلہ کتنا پیارا ہے وسیلہ سرکار کو پانے کے لیے مجھ پہ مولا کا کرم ہے ان کی نعتیں پڑھتا ہوں دامن اپنا رب کی رحمت سے میں گردم بھرتا ہوں بولو میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ میں صدقے یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ ہزار بار بشویم دگن زے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی مجھ پہ مولا کا کرم ہے یہ تو
بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے میں صدقے یا رسول اللہ۔ جلد طیبہ بلا، سبز گنبد دکھا، مجھ کو طیبہ بلا، سبز گنبد دکھا، پھر میں کہہ دوں شاہ میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ ساقیاں میں پلا، میں مدینے چلا، ساقیاں میں پلا، میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا، میں مدینے چلا، مست و بے خود بنا، میں مدینے چلا۔ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں، اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں۔ بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، بہزاد اپنا عالم سمجھے گا کیا زمانہ، ہے فہم کا تقاضا دیوانہ بن کے جاؤں۔ ساقیاں میں پلا، میں مدینے چلا، ساقیاں میں پلا، میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا۔ تیری نگاہ سے ایسی شراب پی میں نے کہ پھر نہ ہوش کا دعویٰ کیا کبھی میں نے، وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، نگاہ یار نے بخشی ہے زندگی مجھ کو، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا، جھومتا 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 میں مدینے چلا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل، ساتھ لے چل، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، کہنے لگا میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، میرے آقا قدر ہوگا پیش نظر، چاہیے اور کیا
میں مدینے چلا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا جو کہ محبوب رب اپنی ان سے ہی سب جو کہ محبوب رب اپنی ان سے ہی سب بخشوانے خطا میں مدینے چلا بخشوانے خطا میں مدینے چلا بخشوانے خطا میں مدینے چلا ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر ان کا غم چشم تر اور سوزے جگر اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا اب تو دے دے خدا میں مدینے چلا روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر روح مزدر ٹھہر تو نکلنا ادھر اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا اتنی جلدی ہے کیا میں مدینے چلا مدینے چلا جب دیکھو مدینے چلا جدھر دیکھو جب دیکھو یہی بات ہے مدینے چلا بات کیا ہے بات کیا ہے بات دیکھو بات کیا ہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے ہاتھ اٹھتے رہے مجھ کو دیتے رہے وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا وہ طلب سے سوا میں مدینے چلا گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا 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 ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر اور میں آپ کو عاشقوں کی بات بتاؤں عاشقوں کی بات بتاؤں کہ ان کے جو عاشق ہوتے ہیں جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو رجال الجنہ میں جب ان کی حاضری ہوتی ہے تو وہ ایسی درشن میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے منبر شریف نظر آئے اور ذرا جھک کے نظر آئے کسی ستون کی آڑ بیٹھ جاتے ہیں اس طرف بھی ستون اور روزے کے دروازے کی طرف بھی ستون تھوڑا جھکے تب نظر آئے اب وہ بیٹھ جاتے ہیں دوسری پڑھتے ہیں اور اسی خیال سے کہ ابھی حضور کی تشریف آوری ہوگی پھر اپنے اپنے ذوق میں دوسری پڑھتے پڑھتے پھر جھک کے دیکھتے ہیں سرکار آئے تشریف لائے نہیں آئے پھر بیٹھ گئے انتظار کرتے رہے پھر جھک کے ذرا اور دن پر اٹھائے لگے سرکار آئے پھر نیچے آئے روتے روتے ابھی سرکار آئے ابھی سرکار آئے ابھی دیدار عطا فرمائے یہ عاشقوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عشق نصیب فرمائے تو اس حوالے سے ایک شعر ہے کہ منبر نور پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا میں مدینے چلا آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے آقا تم
اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ پڑھ کر، بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ پڑھ کر، یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا ہے، یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا ہے، گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا، گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا ہے، بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو، بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو، چھپ چھپ کر چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، چھپ چھپ کر منبر پہ اٹھانا اچھا لگتا ہے، منبر نور پر جب اٹھے گی نظر کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا، میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، میرے صدیق عمر ہو سلام آپ پر، اور رحمت صدا میں مدینے چلا، اور رحمت صدا میں مدینے چلا، وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکی، وہ احد کی زمین ہے جگہ پر مکی، میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، وہ بقی کی زمین ہے جگہ پر مکی، میرے عثمان پیا میں مدینے چلا، میرے عثمان پیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے
چلا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر چلو بید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا میں مدینے چلا ایک کلام پڑھا فرمائش میں ہے، اس کلام کو سننے کا مزہ یہ ہے کہ بندہ آنکھیں بند کر کے سنے، پھر اس کو سننے کا بڑا مزہ آئے گا۔ آپ کر کے دیکھیے گا، آپ کو بہت خوش آئے گا انشاءاللہ۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ تصور یہ رکھیں کہ مدینے کا بلاوا آ گیا اور ویزے لگ گئے، سفر تیار اور ہم جا رہے ہیں حضور کی بارگاہ۔ براہ تصور اس میں ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ٹکٹ کی ضرورت ہوتی، ہاں حضور کے کرم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اگر ہو جائے تو بندہ یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مدینے پہنچ جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس ایسے محفل میں رنگ دلانے کے لیے بات کر رہا ہے، نہیں، مجھے کوئی حاجت نہیں کہ میں جھوٹی بات کر کے محفل میں رنگ لاؤں، بلکہ جھوٹی باتوں سے رنگ آتا ہی نہیں، رنگ میں بھنگ پڑ جاتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، کوئی مانے نہ مانے تو کرم ہوتا ہے، بندہ ادھر ہی ہوتا ہے، لیکن مدینے کی شیر کر کے آیا جاتا ہے۔ بس توجہ اس بات کی طرف رکھیں کہ بس ہم مدینے شریف جا رہے ہیں، جس نے مدینے جانا کر لو تیاری۔ مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ مجھ کو درپیش ہے مبارک سفر، قافلہ پھر مدینے کا تیار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میرے جھولی میں اشکوں کا ایک ہار ہے۔ نیکیوں کا نہیں کوئی توشا، فقط میری جھولی میں اشکوں کا ایک غار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے، نہ کوئی ذوق و تقویٰ میرے پاس سرکار ہے۔ کوئی سجدوں کی سوغات ہے، نہ کوئی ذوق و تقویٰ
چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بغاتا ہوا جرم و عصیان پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت بغاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے نیکیوں کا نہیں کوئی توشا فقط میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے تیرا ثانی کہا شاگ کون مکان مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرا ثانی کہاں شاہ کون مکان مجھ ساسی بھی امت میں ہوگا کہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے تیرے عفو و کرم کا شہید و جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو مجرموں کو شاہ بخشواتا ہے تو ساری امت کی بگڑی بناتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو بے کسوں غم زدوں کا تو غم خار ہے غم کے ماروں کو سینے لگاتا ہے تو بے کسوں غم زدوں کا تو غم خار ہے ہو کرے در بدر کب تلک کھوں میں پھر مدینے مقدر سے جب آؤں میں کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں کاش
قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا عطار ہے کاش قدموں میں سرکار مر جاؤں میں یا نبی یہ تمنا عطار ہے میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام میرا ولیوں کے امام دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی ہے لائی بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم سرکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے محفل سجائی بڑی دیر سے تم جو بناؤ بات بنے گی تم جو بناؤ بات بنے گی دونوں جگہ میں لاج رہے گی لاج رہے گی لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو لجپال کرم اب کر دو منگتوں کی جھولی بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے میرے میرا بھر دو کاسا میرا پنجتنی خیر سے مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی آڑے آئی جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے مرید لا تخف واشرف عنی عزوب خاطب عند القتال جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا جب میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا سیکھا گزارا تیری خیر سے میرا ولیوں کے ایمان دے دو پنجتن کے نام ہم نے جھولی گئے پھیلائی بڑی دیر سے دیار دات سے ہو کر جو مشکو آئے صبا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے صبا کو چاہیے اس
چھو آئے صفا کو چاہیے اس کے قدم کو چھو آئے یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں یہ خواب ہے کہ غلاموں میں تیرے شامل ہوں سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو آئے سو گنج بخش یہ تعبیر ہو بہو یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں یہ منقبت در داتا پہ کیسے پہنچاؤں نہ خوش بیان نہ انداز گفتگو آئے نہ خوش بیان نہ انداز گفتگو بفیض داتا کمال سخن قدم چومے بفیض داتا کمال سخن قدم چومے حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے حضور داتا ہماری بھی گفتگو آئے ملے وہ شمع کہ عرفان آ گئی چمکے ملے وہ شمع کہ عرفان آ گئی چمکے ہر ایک تار نفس سے صدائے ہو آئے ہر ایک تار نفس سے صدا ہو آئے ہر ایک تار نفس سے صدا ہوا آخر میں ایک کلام جس کی فرمائش رہ گئی ہے اور مجھے پڑھتے پڑھتے گھنٹہ ہو گیا نہ مجھے سمجھ پڑی نہ آپ کو سمجھ پڑی یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے اس میں وقت نکل جاتا ہے سمجھ بھی نہیں پڑتی اللہ کرے یہی حضور کا ذکر کرتے رہے اور یہ دنیا کا وقت نکل جائے اور زندگی گزر جائے اور اب حضور کا ذکر کرتے رہے پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوگا حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی میت میں گئے بدبن تدفین ہو گئی اور سب رو رہے تھے تدفین ہو گئی سب چلے گئے سب رو رو کے خاموش ہو گئے بس حضرت ابراہیم بن ادھم جو تھے وہ روتے ہی آ رہے سب چپ ہو گئے رو رہے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے کوئی عزیز تھے قریبی عزیز تھے نہیں دور کے عزیز تھے نہیں نہ آپ کے دوست تھے نہ کوئی قریبی رشتہ دار تھے نہ قریبی عزیز تھے پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہو تو فرماتے میں اس لیے رو رہا ہوں اے عزیز کہ یہ تو اس وقت کو گزار گیا یہ وہ شخص ہے جس کو موت آ گئی جو اس کیفیت سے گزر گیا جو اس مرحلے سے گزر گیا مجھے گزرنا ہے مجھے اب اس وقت سے گزرنا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں تو یہ وقت اگر حضور کی محبت میں گزر جائے حضور کے ذکر میں گزر جائے تو خدا کی قسم موت سے بھی گزر جائیں گے اور ہنستے کھیلتے جائیں گے انشاءاللہ بس ان کی محبت شامل ہو جائے ان کا درد ان کا پیار ہمارے سینوں میں راسخ ہو جائے
ہم ان کے واقعی سچے غلام بن جائیں، سچے عاشق بن جائیں، اور ایسے عاشق بن جائیں بس ان کی ذکر کے بغیر قرار ہی نہ، چین ہی نہ. اللہ کرے ایسا ہو جائے. ایک کلام رہ گیا، سلام سے پہلے وہ کلام پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ کے بعد سلام پڑھیں گے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے، دنیا تے دو جہانا دے سردار آ گئے. گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، گھر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھڑ فرشتے آپ دا رخسار آ گئے، ویکھڑ فرشتے آپ دا رخسار آ گئے. مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، مائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب، گود وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے، گودی وچ تیری نبیاں دے سردار آ گئے. رحمت دا ویلا آ گیا، خوشیاں دا ویلا آ گیا، غم دور ہو گئے، دکھیاں دلاں دے چین تے قرار آ گئے، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، سارے گناہ گاراں دی، سارے گناہ گاراں دی، سارے گناہ گاراں دی اج عید ہو گئی، بخشش دلاون امت دے غم خار آ گئے، بخشش دلاون امت دے غم خار آ گئے. پار لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو، بھر لو کرم نال جھولیاں بھر لو کرم نال جھولیاں آ جاؤ منگتے ہو، بخشش لٹاون دو جگ دے مختار آ گئے، بخشش لٹاون دو جگ دے مختار آ گئے. دو تین شعر بھائی میں فرمائش پڑھتا ہوں، بادشاہ کلام. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سننے کے لیے اور مجھے سنانے کے لیے مدینے میں لے جائے. آمین. میں وہاں سناؤں، آپ اور سنوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عشق میں مزید برکت عطا فرمائے. ہم تو مدینے والے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں اچھا رکھے اور ہمارے جتنے مسلمان بھائی وہاں رہتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ طاقت عطا فرمائے، متحد فرمائے. آج کل جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے نازک ہیں. ہر جگہ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے اور مسلمان حکمران جو ہیں ایسے ملے ہیں ہم کو کہ وہ دبتے چلے جا رہے ہیں. پھر سے کوئی عمر دے، آدھا کی جو خبر ہے، ہر ایک نے پکارا تیرا ہی آسرا ہے.
امت کو اے خدایا تیرا ہی آسرا ہے، شیرازہ اس کا بکھرا تیرا ہی آسرا ہے، اپنوں نے ظلم توڑا غیروں نے ظلم توڑا، اپنوں نے ہائے چھوڑا، دے دے تو ہی سہارا تیرا ہی آسرا ہے، دشمن ملے ہوئے جنگ پر تلے ہوئے چاروں طرف سے گھیرا تیرا ہی آسرا ہے، بندوں کو اپنے دے دے اسباب زندگی کے ظلم و ستم میں مارا تیرا ہی آسرا ہے۔ کیا کرے دل خون رو رہا ہے، رنجور ہو رہا ہے، حالات نے ستایا تیرا ہی آسرا ہے۔ بے وقت کی بارشیں دیکھ رہے ہیں، یہ بے موسم کی بارش دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب نافرمانی بڑھ جاتی ہے، جب میرے بندے میری نافرمانیوں میں بڑھ جاتے ہیں تو میں بارشوں کو بے موسم کر دیتا ہوں، اور جب بے موسم بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فصلیں تباہ ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، اور جو چیز ہم کو چاہیے ہوتی ہے وہ ملتی نہیں۔ اور فرماتا جب میرے بندے میری فرمانبرداری کر دیتے ہیں تو میں بارشوں کو وقت پہ کرتا ہوں، اور بارش جب وقت پہ ہوتی ہے تو فصل کے لیے اچھا ہوتا ہے، فصل اچھی ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، ترقی ہوتی ہے۔ تو آج کل یہ جو سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں 2 سال سے مسلسل، موسم بالکل چینج ہو گیا، ورنہ یہ لاہور شریف مارچ کے اینڈ میں تو اتنی گرمی ہو جاتی ہے کہ ایسے چلتی ہے، لیکن یہ دیکھیں اپریل کا مڈ آ گیا، اپریل کا مڈ بھی ختم ہونے والا ہے اور موسم کیسا ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب موسم کو دیکھ کر صرف انجوائے نہ کرو، صرف افسوس نہ کرو، بلکہ اپنے اعمال پہ نظر کرو کہ ہمارے اعمال کس طرح ہو رہے ہیں، کیا ہمارے اعمال واقعی ایسے ہیں کہ رب راضی ہوگا؟ اتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے، اتنی بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ میں آج کی بات ہے، شام کو میں نے سوچا کہ میں ٹی وی پہ نیوز دیکھوں تو جیو نیوز لگائی میں، تو اس جیو نیوز کے اندر تھا کہ وہ فیض مت فیض کے 100 سالہ جشن کی جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے اور میلہ ہو رہا ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی بلوچی رقص ہوتا ہے ان کا، وہ کر رہے تھے اور ساتھ میں لڑکیاں ناچ رہی تھیں، اور کتنی دیر تک وہ لائیو دکھا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کیا ہو گیا ہے؟ یعنی کہ کوئی رہا ہی نہیں، کوئی شرم و حیا ہی نہیں یار، لڑکیاں ناچ رہی ہیں وہ دکھا رہے ہیں، اور پاکستانی ٹی وی بیڑا غرق کیا ہوا ہے، میڈیا والوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اتنی فحاشی اتنی عام کر دی ان لوگوں نے، اور یہ آگ چینل ان کا بند ہوا تو نکل پڑیں گے نوجوانوں کا چینل، ارے خاص نوجوان چینل، بے حیائی کا چینل ہے پورا، اس کے اندر آتا کیا ہے؟ ننگے گانے، اوٹ پٹانگ حرکتیں، اور کیا ہوتا ہے؟ نوجوان کا چینل بند کر دیا۔ ایسے چینل کو آگ لگا دینی چاہیے، گھروں کے اندر گھس کے انہوں نے بے حیائی بچائی ہے، اور ہم لوگ بے حیا بن کے جو ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو رحم فرمائے۔ کیا کروں، میرے کہنے سے ہوگا کیا؟ لیکن بھڑاس نکل جاتی کبھی کبھی، کیا کروں؟ نہ آپ کچھ کر سکتے نہ میں کر سکتا، لیکن یہ کم از کم اتنا تو ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں، اپنے گھر کو ہی محفوظ کر لیں، کم از کم اتنا تو کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان پر نثارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، تمہاری ہی جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے، تیرے نام پر سر کو قربان کر کے،
سے صدقے اتارا کروں میں، تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں، تیرے نام پر سب کو آرا کروں میں۔ خدا را ہواؤں کے دم ہے لبوں پر، خدا را ہواؤں، خدا را ہواؤں کے دم ہے لبوں پر، دم واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ اب موت کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، تم سامنے آ بیٹھو دم نکلے بآسانی، اتنا تو کرم کرنا اے چشمے کریمہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا۔ خدا را ہواؤں کے دم ہے لبوں پر، خدا را ہواؤں، خدا را ہواؤں کے دم ہے لبوں پر، ہمیں واپسی تو نظارہ کروں میں، دم واپسی تو نظارہ کروں میں۔ خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ مصطفیٰ جانے رحمت تیرا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تقی والنقی، جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب کریم، پروردگار بادشاہ، بندہ نوازہ کریمہ، اپنے کرم سے ہماری حاضری کو بارگاہ فرما، غلطیاں کوتاہیاں یقیناً ہوئی ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ آج کی اس گرمی کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، گناہوں کے کفارے کا سبب بنا، ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی، ہمارے آبا و اجداد کی، ہمارے پڑوسیوں کی، ملنے جلنے والوں کی، رب کریم
یہ نازک مسئلے ہوتے ہیں، آپ کیوں مرواتے ہیں؟ کسی کا ایک پیسہ بھی آگے قیامت کے دن پکڑ ہو جائے گی. یہ کسی ناتخواں جو دوسرے پہلے پڑھے تھے یہ ان کے کوئی بھی صاحب جو ہے وہ یہ جتنے بھی ہیں 10-50 دور کے بھی ہیں یہ ان کو پہنچا دینا، کوئی اور لے گا تو اس کے ذمہ آ جائے گا. یہ بھائی مہربانی کر کے بچائیں. قیامت کے دن ایک پیسہ بھی جس کا کسی نے دبایا ہوگا ایک پیسہ، اس کو ایک پیسے کے بس 700 بار جماعت نماز دینی پڑے گی. ایک پیسہ دنیا میں کسی دبایا کسی کا کھا گیا ایک پیسہ. یہاں لوگ لاکھوں لوٹ کے ٹکار نہیں لیتے. قیامت کے دن فرماتے ہیں کہ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو 700 بار جماعت نماز دینی پڑے گی. ہمارے پاس ہے تو ذرا احتیاط کریں وہ حقوق بات میں آتا ہے. اللہ تمام کو اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق کا لحاظ سے فرما. ہمیں ہر قسم کے جھوٹ مکر و فریب سے بچا، دھوکہ دہی سے بچا، غیبت سے بچا، ہر قسم کے گناہوں سے بچا. جو گناہ ہو چکے اس کو معاف فرما دے. رب کریم اس گھر میں اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں نازل فرما. یہاں کے رہنے والوں کی جان کی، مال کی، آل کی، اولاد کی، علم کی، عمل کی، ایمان کی حفاظت فرما اور اس میں برکت عطا فرما. پاکستان کی خیر ہو، عالم اسلام کی خیر ہو، پاکستان کی حفاظت ہو، پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت ہو. رب کریم پاکستان کو ہر قسم کی بیرونی اور اندرونی سازشوں سے محفوظ فرما. اس کو استحکام نصیب فرما. نیک صالح اچھے حکمران عطا فرما. رب کریم ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح نصیب فرما دے. رب کریم ہم تمام پر خاص کرم فرما اور صاحب خانہ کو رب کریم ہر جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اور جس نیک مقصد کے لیے اس میں فقہ نکاح ہوا رب کریم اس میں کامیابی عطا فرما اور خوب برکت عطا فرما. جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکتے علم میں ہمارے لیے بہتر عطا فرما دے. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو، یہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد، پس مر گرائی جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں بدفن میرا محبوب کے قدم بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزنۃ فرشہ وقاسم رزقہ ومظہر نصرہ سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا ومجانا مأوانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.